علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پیپرز کی تیاری کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں مطالعہ پاکستان، اور اس کا پہلا سوال ہے جو بر صغیر قبل از اسلام کے حالات تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بر صغیر کی حالت کچھ اس طرح تھی، جس کو ہم مختلف ٹاپکس میں مختصر کر کے بیان کریں گے۔ اگر طلباء نے پوری توجہ سے یہ ویڈیو سنی تو انشاءاللہ یہ سنتے ہوئے آپ کو یہ سوال یاد ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اسلام سے پہلے بر صغیر کی حالت ہر طرح سے بہت ابتر اور بری ہو چکی تھی، جس میں نمبر 1 آپ ہیڈ لائن دیں گے سیاسی حالات۔ اب بر صغیر میں کوئی حکومت نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے بر صغیر کے اندر کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے کسی قانون کے پابند نہیں تھے۔ ہر قوم قبیلے نے اپنا قانون، اپنا قاعدہ، اپنی حکومت قائم رکھی ہوئی تھی، اور وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ بر صغیر کا جو جاگیردار، زمیندار اور امیر دولت مند طبقہ تھا وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا تھا، اور جو دولت کے حوالے سے کم دولت مند تھے وہ ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر کے اندر نہ قانون تھا اور نہ کوئی حکومت تھی جس کے تحت یہ لوگ کام کرتے اور یہ ایک مساوات قائم ہوتی کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو نمبر 2 ہے معاشرتی حالت۔ اسلام سے قبل بر صغیر کے اندر معاشرتی طور پہ بھی بہت حالات خراب تھے۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ امیر لوگ جو تھے وہ بر صغیر کے اندر برہمن کے نام سے مشہور تھے، اور جو غریب تھے وہ انہیں شودر کہا جاتا تھا۔ تو امیر اور ذمہ دار طبقہ جو تھا وہ غریب لوگوں کو ملیچ کہتے تھے۔ ملیچ کہتے ہیں ناپاک، یعنی امیر لوگ غریبوں کو ناپاک اور حقیر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ کہ ان پر مسلسل ظلم و زیادتی کی جاتی۔ اگر کسی عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی خامد کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اس رسم کو ستی کہا جاتا تھا۔ تو بر صغیر کے اندر معاشرتی حالات بھی یہ تھے کہ بیوہ پر بھی ظلم ہوتا تھا، غریب پر بھی ظلم ہوتا تھا، اور اگر صحیح تھا تو دولت مند طبقہ صحیح تھا۔ نمبر 3 آپ لکھیں گے معاشی حالات۔ بر صغیر کی آبادی کا زیادہ تر حصہ زراعت کا پیشہ تھا، ایگریکلچرل۔ یہ زراعت کا پیشہ تھا، اور اس زراعت پر بھی جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ اس طرح بر صغیر بری طرح معاشی حالات کا شکار تھا۔ زراعت پر جاگیردار طبقہ کے قبضہ کی وجہ سے غریب اس سے بھی محروم ہے۔ تو اس طرح اسلام سے قبل بر صغیر میں ہر طرح سے غریب کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ نمبر 4 ہے مذہبی حالات۔ اسلام سے قبل بر صغیر کے اندر مختلف مذاہب کی پیروی کی جاتی تھی، جن میں ہندو مت، بدھ مت اور جین مت نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اس وقت ملتان بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، یعنی بر صغیر میں اسلام سے قبل کوئی ایک مذہب کا رواج نہیں تھا۔ مختلف مذاہب کی یہ عماج گاہ بنا ہوا تھا بر صغیر، اور ہر مذہب بت پرستی کا شکار تھا، آتش پرستی کا شکار تھا، اور اس طرح مذہبی طور پہ ان کے اندر لڑائی جھگڑے فساد بھی رہتے تھے۔ تو یہ مختصر سا سوال کا جواب میں نے آپ کو سمجھایا کہ بر صغیر کے اندر اسلام سے پہلے نہ سیاسی حالات ٹھیک تھے، نہ معاشرتی حالات ٹھیک تھے، نہ معاشی حالات ٹھیک تھے، اور نہ مذہبی حالات ٹھیک تھے۔ یہ میں نے آپ کو مختصر سے ہیڈ لائن سکھا دی ہے۔ اس کو آپ سوال کو مزید پھیلا بھی سکتے ہیں۔ اس میں نے صرف آپ کو پوائنٹ دیے ہیں کہ سیاسی حالات
क्योंकि हुकूमत और वहाँ पर कोई कानून नहीं था। माशरती हालात ये थे कि अमीर तबका ब्राह्मण बन चुका था और गरीबों को मलीच नापाक समझते थे, शूदर समझते थे, उन पर जुल्म होता था। मुआशी हालात ये थे कि ज़राअत पेशा था बरसगीर, लेकिन इस पर भी वडेरों का कब्ज़ा था और गरीबों को उससे महरूम रखा जाता था। और मजहबी हालात ये थे कि बरसगीर के अंदर एक मज़हब नहीं था, कई मज़ाहिब की अमाजगाह बना हुआ था, जिनमें ये बुद्ध मत और हिंदू मत और जैन मत नुमायाँ थे। तो ये था आपके आज के सवाल का जवाब।